توکلت علی الحی الذی لا يموت توکلت علی الحی الذی لا يموت توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حمد و ثنا لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے درود پاک دے لائق ختم الرسل اشرف انبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے حضرات سب تو پہلے دعا ہے کہ اے مالک الملک جتنے لوگ قریب اور بعید تو آئے جوان اور بزرگ آئے مستورات تشریف لائیاں اللہ سب دا آنا قبول و منظور فرما
اے اللہ جتنے لوگ مہلک امراض اندر مبتلا، اے اللہ سب نو صحت کاملہ عطا فرما۔ جتنے لوگ دل دے اور کینسر دے طوفان اندر مبتلا، اللہ انہاں طوفانہ تو محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ عوام ہاسپٹل اندر بیمار، جنہاں نو اسی جاننے یا نہیں جان دے، اے اللہ سب نو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے نئے اور پرانے فوت ہوئے، اللہ سب دیاں قبرانو روشن فرما۔ حضرات محترم، میرے تو پہلا بھی میرے تو بعد بھی انشاءاللہ جماعت دے بڑے بڑے جاندار اور مضبوط انشاءاللہ خطیب اللہ دا قرآن اور نبی پاک دا فرمان پیش کرنگے، اور میری ایوی دعا ہے کہ اللہ اس مرکز توحید نو قیامت تک آباد فرما، ایدے آباد کرنے والیاں نو عباد فرما۔ حضرات، میں مضمون اپنی مرضی نہ نہیں رکھیا، میرا مضمون حضرت قاری صاحب نے اپنی مرضی نہ رکھیا۔ مضمون دا نام یہ ہے رد شرک اثبات توحید۔ رد شرک اثبات توحید۔ بھائی جان، مضمون اینا تلخ نہیں، جنہ کو تلخ سمجھا جاندہ۔ نیس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ موضوع رد شرک ہوئے، اثبات توحید ہوئے، 1,24,000 پیغمبر دی دعوت ہوئے، پھر او مضمون اندر خوشحالی نہ ہوئے اور دل دی تسکین نہ ہوئے، اے کدی ہو سکتا نہیں۔ شرک آندے نے پنجابی وچ جال سازی نو، شرک کنو آندے نے پنجابی وچ کنو آندے نے جال سازی، اردو وچ آندے نے ملاوٹ نو، ایدہ نا کیے شرک۔ توحید آندے نے جو ملاوٹ تو جال سازی تو پاک ہوئے، انہوں توحید آندے نے، انہوں کی آندے نے توحید۔ سوال پیدا ہوندہ ہے کہ جناب مضمون بھی اینا اعلیٰ، سبجیکٹ اینا اعلیٰ، پیش کرنے والا انسان
سب تو اعلیٰ اور نفیس کائنات دے امام لوگوں اہل حدیثوں بات سرا غور نال سننا کائنات دے ہر شخص نو پتا ہے کہ نبی پاک سب تو زیادہ ذہین سب تو زیادہ خوبصورت سب تو زیادہ لائق سب تو زیادہ دنا سب تو زیادہ فصیح بلیغ سب تو زیادہ با اخلاق سن پھر سوال پیدا ہوندہ کہ مکے والیاں نو اہل کفر نو کی پریشانی سی کی تکلیف سی کہ اینا اعلیٰ انسان اینا نفیس انسان اینا امین تے صدیق انسان اور کردار اور کریکٹر دا بادشاہ کائنات دا آخری انسان پھر او کیڑی گل سی جس وجہ تو گل چ کپڑے پائے گئے پھر وہ کیڑا نکتہ سی جس وجہ تو جنگ بدر ہوئی وہ کیڑی شک سی جی وجہ تو جبرن ہجرت کروائی گئی وہ کیڑا مسئلہ سی جس وجہ تو جنگ حنین ہوئی وہ کیڑی وجہ سی جنہیں تو جنگ احد ہوئی صحابہ شہید ہوئے آخر انہیں با اخلاق با کردار انسان نال ایڈا لمحہ جھگڑا کیوں اینی ویلیشن کیوں اور اینی پریشانی کیوں اینی مار کٹائی کیوں آخر کی نکتہ سی پائی جان اس نکتے نو اس مسئلے نو میں نہیں حل کیتا اس نکتے نو اس مسئلے نو اس لڑائی دے جو مرکز ہے جس وجہ تو ہو رہی سی انہوں سیدنا ابو بکر صدیق نے حل کیتا ہے کہو سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ میں صدقے جاواں پائی جان پیر بھی آلہ مرید بھی آلہ جو نقطہ نظر پیش کر رہا ہے وہ بھی سب تو آلہ جو پیش کرن تو بعد تکلیف پہنچ رہی ہے وہ پیر بھی آلہ جنہیں آن کے اس پوری کائنات واسطے قیامت تک اس مسئلے نو حل کیتا ہے او مرید بھی سب تو اللہ میں سب تو پہلے اوہی ہی صداقت دے بارے میں رب دا قرآن پیش کرا جنہیں اس مسئلے نو حل کیتا ہے دوستا یاد رکھ اہل حدیث کوئی نوے نہیں اہل حدیثاں وچوں سب تو پہلا اہل حدیث ابو بکر صدیق ہے میں صدقے جاواں اللہ پاک فرما دے رہے والذی جاؤں بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون کہو سبحان اللہ آج تساں رد شرک تے اس باتیں تو ہی سننا پر میں چاہنا وا میں اوتھوں شروع کرا جتوں گل شروع ہوئی دی اللہ پاک فرما دے رہے اے میرے محبوب نبی تو تے تصدیق کی دی ہے اور سارے نبیوں دی میں تینوں عرض کر رہا وا تو سارے نبیوں دی تصدیق کی دی ہے تے نبیوں تیری تصدیق کی دی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک
ہم المتقون میں صدقے جاواں اور سب تو پہلا اہل الحدیث ابو بکر نے سونے تیری تصدیق کی دی ہے ابو بکر نے تیری سب تو پہلا تصدیق کی ہے نبی پاک دی سب تو پہلا تصدیق ابو بکر نے کی تھی نبی پاک صحن حرم آئے نبی پاک اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہے اور ایک چودھری اٹھیا ایک درندہ اٹھیا ایک منہ زور اٹھیا ایک ہاتھ چھوٹ اٹھیا میں صدقے جاواں نے میرے مرشد پاک دے گل وچ کپڑا پا دیتا میں پوچھنا جنوں رب یہ گل آگے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پھر کپڑا کس گل دا اور جیدے کل نعرے مار دیا امینونا و صدیقونا کل پہ نعرے مار دینے اے ساڑا امین ہے اے ساڑا صدیق ہے میں صدقے جانا خلق عظیم دا مالکہ آن کے اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہے کدے تو بعد اور پہلی وحی تو بعد کی آن کے اندر وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اور کائنات دے لوگا اللہ پاک فرما دے لے میرے محبوبہ ابو بکر نو دس دے عمر نو دس دے عثمان نو دس دے علی نو دس دے اہل مکہ نو دس دیا اور سن لو صحرائے عرب دے بدو اینا نو دس دیا صحرائے عرب دے ڈاکو اینا نو دس دیا کی آنکھا فرمایا اے گل کہہ دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللہ کتاب و سنت دی دولت نال مالا مال فرما پائی جان رد شرک اور اس بات توحید برباد زندگی شرک دے رد نال تے توحید دے اسبات نال آباد ہوئے گی اس تو بغیر برباد زندگی صحیح نہیں ہو سکتی نبی پاک دے گل وچ کپڑا پایا پیچ در پیچ دے رہا اہل حدیثوں اس وقت دا مشرک آج دا مشرک ذہنی طور تے اوتھے ہی نے جتھے او کھڑے سن جیڑی سوچ جیڑی فکر جیڑی مخالفت جیڑا طریقہ کار نبی پاک نال ورتیا گیا اوہ طریقہ کار اج اہل التوحید نال استعمال ہوندا ہے گل وچ کپڑا پا کے اینے عظیم تے با اخلاق انسان نو گلا کٹیا جا رہا ہے پر میں صدقے جانا ادھروں ابو بکری آئے اس طرفوں سہن حرم وچ ابو بکری آئے ایویں میرے نبی نے نہیں سی آکھیا ابو بکر تینوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز آئے گی
جنت دے 8 دروازے منتا کرن گے کدی ابو بکر میرے چو گزر جائے کیوں ابو بکر میرا نبی دا اسر یسر دا ساتھی اسر پیچ دے رہنے ایک طرف مشرک کھڑے نے اور نبی پاک بیچنے گلا دبایا چاہ رہے ہیں اہل حدیثوں میں صدقے جانا میں قربان جانا اپنے مرشد پاک تو بڑی سنجیدگی نال بڑی متانت نال بڑی سنجیدگی نال بڑی متانت دے نال اور بڑی پیار نال بڑے حوصلے نال بڑی بردباری نال ایکو گل کئی جا رہے نے دل اندر ہلکی ہلکی آواز ہوندی ہے حسبی اللہ ابو بکر آئے انہیں پوچھا عقبہ بن معیط ولید اور جدے کل نعرے امین صدیق دے مار دے سو جنوں کل با اخلاق آندے سو جنوں کل اے گل آندے سو کہ محمد بن عبداللہ تے بابے لات تے عزا نالومی نیگے گال سمجھو کہ محمد بن عبداللہ بابے لات تے عزا نالومی نیگے تے آج تو انو کی ہویا کیوں مار دے ہوگا اونا یا کیا ابو بکر جیری گالے اندہ اگر ایسا مان لئی پھر خونی رشتے ٹوٹ جانے نے پھر خونی رشتے ٹوٹ جانے نے ساری اسپٹ ٹوٹ جانی ہے ابو بکر اگر ایسا ایدہ نکتہ نظر اے مان لیا تے سارے جڑے پنڈارے نے چھوٹ جانے نے سارے پنڈارے چھوٹ جانے نے اے نصر و نیاز اے ویلیاں بہ کے روٹیاں کھانیاں اور ویلے بہ کے اے سارا دن جناب علی لوکاں دی کمائی کھانا بغیر کسے محنت تو اے سب کو چھوٹ جائے گا انہیں آکھا کی اندہ فرمایا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرحیم آندہ کہ او ذات وچ بھی کلا ہے صفات وچ بھی کلا ہے تے او روحیت وچ بھی کلا ہے بھائی جان اللہ تیری ذات دا شکر ہے کسی نے ذات بنی ہے صفات نہیں منے کسی نے صفات بنی ہے ذات نہیں من دے بڑے روڑے تھے جھگڑے اور اہل الحدیث ہونے جنہ اللہ دی ذات بھی منی ہے صفات بھی منی ہے رب نو ہی لا بھی منیا ہے نعرہ مارو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا کو ہے ویچ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا نعرہ تکبیر جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس اہل حدیث کے دو اصول اہل حدیث کے دو اصول مرکزی جمعیت یوتھ فورس مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور توانوں تے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اینی یاد ہونی چاہی دیئے تو آڈے شہر دے تے ناس میں آلہ نے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے نعرہ تکبیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میرا امیر ہمت والا
پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان علماء اہل حدیث مسلک اہل حدیث مرکز توحید بی جی خان نعرہ تکبیر حضرت مولانا یونس آزاد صاحب مرکز جمعیت پاکستان مرکز التوحید مرکز التوحید حضرت مولانا قاری عبدالرحیم اللہ پاک فرما دے انہیں کیا گل کی ہے جناب علی کیوں پیچ در پیچ دے رہے ہیں ابو بکر نے تکا ماریا تے نال کی آندے نے اس مسئلے نو حل کر دیتا آندے نے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ میں صدقے جاواں ابو بکر تیری صداقت میں صدقے جاواں جی میں تو ترجمانی نبی پاک نو سامنے کھلو کے کیتی ہے آج اہل حدیث بغیر ویکھن تو کر رہا ہے اللہ دے فضل و کرم نال اللہ پاک دے پاک نبی دے سامنے ابو بکر کی کہہ رہا ہے اتقتلون رجلا ان یقول رب اللہ اور تسی اس بندے نو مار دیا اس انسان نو قتل کر دیا اس رجل نو قتل کر رہا اور انو اسیتا دین دیا جدا موقف ہے این یقول رب اللہ ابو بکر نے مسئلہ حل کر دیتا تکے مار کے پیشاں کیتا تے آکھیا پھر سن لو اہل حدیثوں تسی بھی سن لو غیر اہل حدیثوں تسی بھی سن لو جو ابو بکر نے نبی پاک دے مشورے نہ لاکھیا میں بھی وہ اعلان کراں گا جو توحید دے بارے سینے حرم دے تکے مار کے سٹ گئے تے کی آندے نے واللہ تاللہ کیونکہ موقع پیش کر کے نکلنا سی نا کی خیال ہے مسئلہ توحید ہوئے دو چنڈا کھا کے بندہ چپ کر کے تھانے ہو نکلا گئے بھائی جان چیمانہ دارت میں صدقے جاواں اہل حدیثوں سن لا اور میرا نبی تے نبی دا یار کہہ رہا ہے واللہ تاللہ باللہ ورب الکعبہ سانو اللہ دی قسم میں کیا اہل شرک نو نبی تے صدیق نے یقین دلایا میں صدقے جاواں ساریاں بھلاں لا دتیاں اوتھے کھلو کے لائیاں اور سن لو رد شرک تے اس باتیں توئی آکھیا سن لو واللہ تاللہ باللہ ورب الکعبہ متا توانو بھول ہوئے کہ تواڈیاں دے جلوس تے تواڈے اے جلسے اے تواڈیاں سزاواں تے تواڈیاں سولیاں اے تواڈے زہر دینا اے بیریئر کھڑے کرنا اس کعبہ دے رب دی قسم اے تحریک سرے چل کے رہے گی اے بیت اللہ وچوں 360 بت چک کے رہاں گے اے 360 دی صفائی ہو کے رہے گی کیا کہ سائی نکلے بھائی جان شرک بڑی پیاری لعنت ہے اللہ دے بارے بڑی وڈی حق تلفی ہے شرک سب تو بڑا ظلم ہے اللہ تیری ذات دا شکر ہے اگے کسی نے سوال بھیجیا نا میرے شیخ نو
کہ اہل الحدیث اخوانا جائز ہے کہ نہیں؟ سوال آیا سی بھائی جان لفظ اہل دا معنی والا، لفظ اہل دا معنی کی ہے والے، حدیث دا معنی نبی پاک دا قول تے فعل، تے معنی بڑیا نبی پاک دی قول تے فعل والے، نبی پاک دی حدیث والے۔ بھائی جان حوصلے نال سنو، اہل حدیث کوئی خود ساختہ مذہب نہیں، کوئی خود ساختہ مذہب نہیں، اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں۔ پھر سن لو، اہل الحدیث کوئی خود ساختہ مذہب نہیں اور کوئی فرقہ نہیں۔ اہل الحدیث اور اہل حدیث ایک تحریک دا نام ہے، جس تحریک دا زندگی چ ہر شعبے اندر ضرورت ہے، اس ضرورت کی ہے، اور تحریک کی ہے کتاب و سنت دی دعوت، کتاب و سنت دی دعوت۔ یاد رکھو، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دی دعوت صرف اور صرف کتاب و سنت، آنکھوں صرف اور صرف کتاب و صرف اور صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث دی دعوت صرف اور صرف کتاب و سنت۔ اس دعوت دا نام مسلک اہل حدیث ہے، اس دعوت دا نام مسلک اہل حدیث ہے، اور مسلک اہل حدیث زمین تے نہیں بنیا، آسمان تے بنیا ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مولانا یونس آزاد صاحب، مولانا حفیظ الرحمان بلوچ صاحب، تے جڑے اگے بیٹھے نے وہ بھی زندہ باد۔ اوے ان قریب رمضان المبارک دی آمد ہے، رحمت دے دریا نہیں سمندر چلنے نے۔ اے اللہ اس مجلس تو فائدہ اٹھاندیاں ہویا دعا کرنا، اللہ جتنے دکھی نے دکھ دور کر دے، اللہ جنہ دیاں بیٹیاں دکھی نے دکھ دور کر دے، اللہ جنہ دیاں بہناں دکھی نے دکھ دور کر دے۔ شاہ جڑے میرے دوست نوجوان بے روزگار، اللہ انہاں نوں روزگار دے دے۔ آج میں آ رہا سا بہاولپور دی طرفوں، بڑی عجب خبر اخبار تے کہ ٹیبہ سلطان ضلع بہاڑی دے معززین نے، ٹیبہ سلطان دے باشعور لوکاں نے خبر تے بقاعدہ پکی سرخی اج دی، حکومت اگے مطالبہ کیتا تے نال تصویر لگی کہ فالتو کتے بڑے ہو گئے نے، آوارہ کتے بہت زیادہ ہو گئے نے، تے ٹیبہ سلطان دے جڑے معززین نے آندے نے او آوارہ کتے بڑے تنگ کر دینے، لہذا بلدیہ انہاں کتیاں نو مارے، انہاں کتیاں نو مارے۔ میں کیا کہ انہاں دے ہجے تک آوارہ کتے دے کیتے ہوتے جانور نے، انہاں تے ہجے تک جڑے آوارہ مزاج سن انہاں نو بڑھا نہیں پایا، جڑے آوارہ مزاج ڈاکو اور چور لٹیرے تے میں کیا جنہاں نو ہجے تک اس عوام تے پبلک دی صحیح سپرویژن کرن لئی ٹائم نہیں ملیا،
مہنگائی نو ہولا کرن دا ٹائم نہیں ملیا انہاں نے فالتو کتے کتھوں مارنے نے اے کو آپ ہی بندوقہ شدوقہ لے کے صفائی کر لو اے نہیں مرنے انہاں کو دعائی خدا دی تو حضرات میں عرض کر رہا کہ اللہ پاک فرما دے لے میرا نبی کہہ رہے ہیں اے کائنات دے لوگو یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ پاک فرما دے رہے اے میرے نبی میں ایک نو مخاطب نہیں کر رہا نہ کسے برادری نو نہ کسے ایک قبیلے نو نہ کارے تے نہ کورے میں نہ کسے مومن نو میں پوری دنیا واسطے کہہ رہا اگر رب دا قرب چاندے ہو اللہ کو مار تو بچنا چاندے ہو جہنم تو بچنا چاندے ہو پاویں کوئی وہابی ہوئے اور سنی ہوئے یا شیعہ ہوئے کائنات دا کوئی بھی فرقہ ہوئے ناس میں سارے یا جاندے لے یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون جے میرے کولو ڈانگاں تو بچنا جے سیدھی سیدھی گل ہے جے قبر چ بچنا جے حشر چ بچنا جے تے پر صراط تے بچنا جے پھر اعلان کر دیا کہ تو کلہ با دو ٹوک پھر کہنا پائے گا کہ تو کلہ تے نال اے بھی دس دیا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ نال اے بھی سین بناؤ ہے بھی تو کلہ تے اسی سارے دے سارے جنے ہیں وہاں ارباں کھرباں چھا وچے نبی وچے ولی وچے عبدالقادر جیلانی وچے سارے صحابہ وچے رابعہ بصری وچے اولیاء الرحمن سب بادشاہ دے فقیر اے سارے دے سارے بیک زبان آکھو کہ ہے بھی تو کلہ تے سارے تیرے محتاج اینو آندے نہیں توحید اینو کی آندے نے توحید ایک صحابی نے پوچھا کہ جناب میں ایک دیہات دا رہن والا میں بہتے لمبے چوڑے مسئلے نہیں جاندا میں فرضی نماز پڑھنا فرض روزے رکھنا جناب سارا دن زمین دارہ کرنا محنت مزدوری کرنا اینے مسئلے ہور کو نہیں جاندا تے اے مرشد پاک سب کہو صلی اللہ اے مرشد پاک سب کہو صلی اللہ منو ایک گل دس دیا صرف ایک کوئی گل جیرے تے میں عمل کرا میں سیدھا جنت چلا جا نبی پاک دے کول صحابہ بیٹھے سن انہاں کیا ہوئے انہوں کی ہو گیا ہوئے انہوں کی ہو گیا نبی پاک نے آکھیا کچھ نہیں ہویا اے اپنے رہبر کولوں مسئلہ پوچھ دا تو انہوں کی ہویا تسی کیوں کالے پہ گئے ہو پیر ہوئے تے ایمیں دا ایمان ہوئے تے
لیڈر ہوئے تے رہبر ہوئے تے جناب نے فرمایا سب تشریف رکھو. پوچھیا کیا نا سخت ہو دے ہاتھ تے انہیں آکھیا پیر جی کو گل پوچھنا کہ ایسا عمل دسو میں ادھروں مرا تے سیدھا جنت وچ. میرے نبی نے سن لیا تے میرے مرشد پاک کی فرما دے لے ایسا گھٹ پھڑ کے فرما دے لے لا تشرک باللہ شیئن. اور باقی تیرے اور سارے صفے صحیح نے تو اللہ نال شرک نہ کری. جے چھوٹی موٹی امیزش ہوئی بھی اللہ نال شرک نہ کری اور مرن تو بعد تو سیدھا جنت میں تر جائے گا. بس کوئی گال نہیں. اللہ سب تے رحمت فرما. بھائی جان میں عرض کر رہا رد شرک اور اثبات توحید. شرک سب تو بڑا ظلم ہے. اللہ دے حق میں سب تو بڑی حق تلفی ہے. آئیے قاری صاحب تشریف لائیے. اللہ تواڈے مرکز نو قائم کرے. ہاں جی استاد جی ٹھیک ہے. تو اسی نہیں تواڈے استاد جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تسی ساڈے ساریاں دے استاد ہو. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ جتنے میرے دائیں بائیں کھبے سجے مسلک اور جماعت دے شہین اور شہباز بیٹھے اللہ میرے سب خطبہ ورکراں اور کارکناں تے رحمت فرما. آمین آمین. اور سن لو معزز خطبہ معزز علماء معزز شیوخ الحدیث معزز ورکر اور کارکن سن لو انشاءاللہ اسر یسر وچ صوبہ پنجاب دیے خادم تواڈے نال کھڑے رہے. ماشاءاللہ جدوں مرضی جس ویلے مرضی جتھے مرضی جیوے جیوے قائد پنجاب کھلے دل ازما کے دیکھنا. کیوں وہ الفاظ بے معنی ہوتے ہیں. وہ الفاظ بے معنی ہوتے ہیں جو عمل سے خالی ہوتے ہیں. اللہ دے فضل و کرم نال یاد رکھنا صحیح مومن ہوندا ہی ہوئے جڑا کمٹمنٹ دا بادشاہ ہوئے جدی کمٹمنٹ ہولی ہے کمٹمنٹ دا جھوٹا وے. پھر سن لے نہ او دی نماز صحیح ہے نہ او دا روزہ صحیح ہے نہ او دا حج صحیح ہے نہ او دا ایمان صحیح ہے. بھائی جان اہل الحدیث او ہوندا او پھانسی تے لگ جائے دوستا تختہ دار تے لٹک جائے بم دے تماکے اندر جسم تے چھانی کروا لے پر اللہ دی توحید اندر ایک سوتر فرق نہ آن دے. آئیے ذرا میں ایک اور طریقے نال بیان کرا. آئیے ذرا اللہ پاک فرما دے نے سب تو بڑا اور ظلم کیے. حافظ صاحب آندے نے فلانا میرے نال ظلم بڑا کردا میں نہ فلانا میرے حق وچ ظلم بڑا کردا. اور آندے نے عوام پئی آندی ہے فلانا ظلم بڑا کردا پر اللہ پاک فرما دے نے اور سن لو سب تو بڑا اور ظالم کون ہے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم.
مشرک بڑا ظلم مشرک سب تو وڈا ظالم ہے اللہ اکبر مشرک سب تو وڈا ظالم ہے میں ایری ایک عقلی دلیل دینا ذرا طبیعت مشرک دی چنگی ہولی ہو جائے گی میں جماعت لئی کدے کنڈے نہیں بیچ کے گیا مسلک لئی کدی تانے نہیں کھڑے کرے کر گیا میں مسلک لئی مرکزی جمعیت اہل حدیث لئی ڈیرہ غازی خان دی جماعت لئی ایک یاد چھڑ کے جانا چاہنا کہ بھائی جان مشرک کائنات دا سب تو بڑا بددیانت ظالم ہے آنکھوں مشرک کائنات دا سب تو بڑا ظالم تے بددیانت ہے ایدی عقلی دلیل انج سنو تاکہ طبیعت مشرک دی ہولی ہو جائے گا چنگی طرح صاف ایک مشرک آئے گھر اپنے دوپہر دا وقت ہوئے اچانک اندر داخل ہوئے پھر بیڈ روم دا دروازہ کھولے تے کھول دیا سار وچ نال اپنی بیوی دے اپنا شریک پالوے اگے وچ نال بیڈ روم دے شریک بیٹھا ہوئے اور میں پوچھنا توجہ میری طرف میں پوچھنا کیا پھر انہوں معاف کرے گا ہاتھ اٹھا کے دسو او اپنی بیوی نو معاف کرے گا او پھر اپنے شریک نو معاف کرے گا اللہ پاک فرما دے لے تیری کی اوقات ہے اور تیری غیرت کی ہے سب تو بڑا غیرتا والا میں سب تو بڑا غیرتا والا سب تو بڑا غیرتا والا اللہ جنہیں اپنے بارے رکھیا وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان اللہ اما یشرکون اللہ پاک فرما دے رہے اور میری عظمت شان اور تیری کی غیرت تو بیوی نہ شریک نو پاوے تو کبھی معاف نہ کرے تو طلاق دے کے فارغ کر دے میں بڑا غیرتا والا اور سن لے تو میری سلطنت دے اندر میری ربوبیت دے اندر میری الوہیت دے اندر میری صفات دے اندر تو عبدالقادر نو شامل کرے تو سلطان باہو نو شامل کرے اور سن لے تیان دینا آئیے علامہ محسن ملائی ظہیر صاحب اہلا و سہلا نعرہ تکبیر علامہ تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا نعرہ تکبیر علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا نعرہ تکبیر تیرا نام رکا نہیں جھکا نہیں نعرہ تکبیر شہید راج کے ایک بیٹے تکبیر کو تشریف لائے ہیں ان کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر
السلام علیکم. سارے دوستیں دی آواز آنی چاہیے. جتنا زیادہ مجمع ہے ان کی ڈبل آواز آئے. پورے ڈیرہ غازی خان ہے علامہ صاحب کے فرمانے دی لہر ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسئلہ نہیں آیا، مسئلہ نہیں آیا. خیرت، مسئلہ کی خیرت کا جواب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علامہ اسحاق شہید، علامہ محمد صلی شہید، مجدی جمیعت حبیب، اہل حبیب یوتھ فورس، مرکز التوحید، نعرہ تکبیر. میرے حضرت بھی زندہ آباد. کیا جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا میرے قائد دا نام رہے گا. بھائی جان نام بھی رہے گا، کام بھی رہے گا انشاءاللہ. جو اپنے غازیاں اور شہیداں نو بھول جائے، جو اپنے غازیاں اور شہیداں نو بھول جائے، قوم او قوم مٹ جاندی ہے. او قوم مٹ جاندی ہے. انہاں قربانی دیتی ہے اللہ دی توحید لئی، نبی دی سنت لئی، مسلک اہل حدیث لئی. بھائی جان کوئی دس سکتا میں کتھے چھڑیا سی اپنے بھائی دی آمد، میں چھڑیا ایتھے سی. ادھروں میرے بھائی تشریف لے آئے، ایک عقلی دلیل دیتی موضوع اثبات توحید رد شرک. عقلی دلیل دیتی پہ مشرک دی طبیعت ہولی ہو جائے گی کہ اگر وہ بیڈ روم چ آئے تے اگے بیوی نال اپنا شریک پائے پھر او دی کی کفیت ہوئے گی، پھر بیوی دے بارے کی فیصلہ ہوئے گا. اے دو پہلا میں بڑا قرآن اس مضمون تے پڑھ چلیا ہے. اللہ پاک فرما دینا ہے اور تو بیوی دے نال اپنا شریک پاوے، تو طلاقاں دے فیصلے کر دینا ہے اور تو اپنی اوقات دیکھ، میرا مقام دیکھ. اور سن لے تو میری سلطنت دے اندر تو عبد القادر نو شامل کرے، تو میری سلطنت دے اندر سلطان باہو نو شریک کرے، تو میری سلطنت دے اندر اثر فردی نو شامل کرے، تو میری سلطنت دے اندر سن لے کسے ولی نو شریک بناوے، معین الدین چشتی نو بناوے. تو میری سلطنت دے اندر سن لے کسے نبی نو شریک بناوے، تو میری سلطنت دے اندر سن لے محمد نو شریک بناوے، تو میری سلطنت دے اندر عیسیٰ نو شریک بناوے. اور سن لے تو میرے بنائے ہوئے غلاماں نو، میرے ہاتھ دے بنائے ہوئے بندیاں نو شریک کرے. اور سن لے وَعِزَّتِي وَجِلَالِي وَحَیبَتِي، منو اپنی عزت جلال تے حیبت دی قسم ہے میں تینوں کدی معاف نہیں کرنا.